اب چند باتیں ہم وہ دیکھیں گے سیکھیں گے جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ بھی لازم، یعنی روزہ قضا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کا کفارہ بھی. کفارہ کیا ہے روزے کا؟ 60 دن 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. کیا کرے؟ لگاتار روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یا ان کو کپڑے پہنائے. میں ایک بڑی پیاری روایت پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو وہ عرض کرتے ہیں ہلاک تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے جمع کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اب یہ روزہ ٹوٹ گیا اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو، قضا بھی کرو اور کفارہ بھی ادا کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ میں کفارہ کیسے ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا، کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا. تو حضور نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ جس نے سوال کیا تھا وہ سائل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب تو میں ہی ہوں. سبحان اللہ. غریباں دا حامی یتیماں دا والی محمد ورگا کوئی ہوگے تے ویکھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں اور تو کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنے اہل و یار کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. تو کچھ معاملات روزے میں ایسے ہیں کہ وہ عمل کرنے سے قضا اور کفارہ، یہ ان کے ساتھ معاملہ خاص تھا. یہ آپ سب کے لیے یہ نہیں کہ آپ سارے مشق بنا رہے ہو جس آپ ایسے کرنے لگ جائیں، ایسے نہیں کرنا. یہ خاص حضور کی شان رحمت تھی، شان نبوت تھی، شان عطا تھی. حضور نے وہ عطا فرما دی. میں نے آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع کیا ہے؟ شارع وہ ذات ہوتی ہے جو شریعت کو مرتب کرتی ہے، شریعت کو ترتیب دیتی ہے، شریعت کے احکامات کا نفاذ کرتی ہے. اور شارع علیہ السلام صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اور شریعت میں 2 ذاتیں حجت ہیں، یا اللہ کی ذات یا رسول اللہ کی ذات. اس کی سوا تیسری کوئی ذات شریعت میں حجت نہیں ہے. لہذا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بات بیان فرمائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ کی یہ شان نبوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ حضور چاہیں تو کسی چیز کو حرام قرار دے دیں، چاہیں تو کسی چیز کو حلال قرار دے دیں. آپ کی اور میری حیثیت یہ نہیں، یہ بات یاد رکھیے. یہ صرف رسول اللہ کی حیثیت ہے بس، اور یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے آپ اور میں نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کہہ سکتا ہے، اس کی یہ شان ہے. یا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ حضور یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں. تو حضور نے ان صحابی کے حوالے سے یہ جو ارشاد فرمایا یہ حضور کی شان عطا ہے، اور آپ کی جو شریعت میں حیثیت ہے اس کا اطلاق ہے یہاں پر. تو وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، وہ چیزیں آپ سماعت کر لیجیے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کے جمع کر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. کھانا اور پینا ان دونوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جان بوجھ کے، پہلے میں نے عرض کیا کہ بھول کر کھانے سے روزہ، اور جان بوجھ کے کھانے اور پینے سے وہ ہے تو خیر لطیف ہے ہی. چلیے میں عرض کر دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی بات آپ کو. وہ کوئی تھے امیر زادے تھے، تو امیر زادے سے مراد وہ دوسرے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں چیزیں معروف ہیں. تو وہ روزہ رکھ بیٹھے بیچارے،
قریباً کوئی چاش کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیٹی سے کہتے بیٹا دیکھو سورج ڈھلا ہے کہ نہیں ڈھلا. تو وہ بیٹی باہر گئی تو کہتی نہیں ابا جی ابھی سورج نہیں ڈھلا ابھی. کہتے ہیں اچھا. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے کہا کہ کوئی 11-12 ٹائم ہوا تو ان کا دیکھو سورج ڈھلا ہے کچھ کہ نہیں ڈھلا. تو گئی کہتی ابا جی ابھی تو نہیں ڈھلا. کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ کھانا لے آؤ. یہ بے پرواہ ہے, یہ نہیں ڈلتا تو ہم ڈال جاتے ہیں. ایسا نہیں ڈلنا, ایسے ڈلنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. اس میں اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین بچوں کو عادت ڈالتے ہیں اور عادت ہونی بھی چاہیے. تو بچوں کو اس عمر میں عادت ڈالیں جب وہ روزہ رکھنے کی کوئی اہلیت رکھتے ہوں, کہ کہیں ایسا نہ کہ وہ روزہ رکھ کے کسی گناہ میں شامل ہو جائیں, یعنی روزہ توڑ نہ بیٹھیں اور پھر وہ بیچارے قضا بھی نہیں کر پائیں گے, کفارہ تو والدین دے نہیں پائیں گے. تو ایسی حالت میں ان سے روزہ رکھنا چاہے وہ ان کی جو باڈی کی کیپیسٹی ہے, صلاحیت کچھ اس لیول کی ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ پائیں. تو آہستہ آہستہ, یا پھر جب روزہ رکھوائیں تو وہ روزہ فرضی روزے کی نیت سے نہ رکھوائیں تاکہ وہ کفارے والی کیفیت نہ بنے, تاکہ اس سے محفوظ رہ سکے. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. بارش کا پانی نکل لیا, ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, بارش ہوئی ہے اپنا اور منہ میں قطرے چلے گئے تو اس نے نکل لیے, تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا, قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. کچا گوشت کھانا, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا, کیونکہ عام طور پہ کچا گوشت کھایا نہیں جاتا. ہاں بھنا ہوا گوشت کھا لیا جائے تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جائیں گے. خشک کیا ہوا گوشت یہ کھا لینا, کیونکہ خشک کیا ہوا گوشت آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل تو خیر فریزر آ گئے نا, تو پہلے مائیں جو ہوتی تھی وہ قربانی کی گوشت کو بھون کے رکھ لیا کرتی تھی, خشک کر کے رکھ لیتی تھی, اور وہی پھر مہمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے, دیر تک استعمال کرتی رہتی تھی. تو ایسا گوشت گھر میں پڑا ہوا ہے, کسی بندے کا دل کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس نے کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے. گندم کھا لینا, کیونکہ گندم بھی عام طور پہ کھائی جاتی ہے, تو ہر وہ چیز جو غذا بن جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. گندم کو دانتوں سے توڑنا, مگر یہ دانے کو چبایا اور وہ منہ سے چمٹ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے. پھر ساتھ ہی اربنی مٹی کھانا. اربنی مٹی ہوتی ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ملتانی مٹی نہیں دیکھی آپ, یہ خواتین کو کھانے کی بڑی عادت ہوتی ہے, جیسے آپ تو گاچی نہیں کہتے تھے, یہ مٹی کھاتی تھی خواتین کو, یا جس کو کیلشیم کی کمی ہو, جس بندے کو وہ کھاتے ہیں عام طور پہ, تو اس مٹی کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا کفارہ دونوں لازم آتے ہیں. مختار مذہب کے مطابق تھوڑا نمک کھانا اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا اور کفارہ بھی لازم آتا ہے. لیکن ایک تخصیص فقہا نے بیان کی ہے اس عورت کے لیے جس کو اپنے خاوند کے مارنے کا, ڈانٹنے کا خدشہ ہو, تو وہ روزے کی حالت میں اتنا ہی نمک سے ہنڈیا کو چکھنے کے لیے کہ وہ حلق میں اس کا ذائقہ نہ جائے, اتنا ہی زمان کھائے نہیں, صرف چکھنے کے لیے تھوڑا سا کہ اس میں ذائقہ پورا ہے کہ نہیں پورا, اس کو تھوڑی سی یہ کنسیشن رعایت دی گئی ہے, اس پہ اس کے روزے کا اثر نہیں پڑے گا. مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد یہ خیال کرتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے کھانا کھا لیا, یہ میں نے ابھی عرض کی, تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مونچھوں کو لگائیں, ابرو کو لگائیں, بالوں کو لگائیں, داڑھی کو لگائیں تیل, تو روزے پر اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے, لوگوں کو ویسے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ جی تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا, تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے, بعد میں کھانا کھا لیتے ہیں, جنہیں ٹوٹتے گیا ہے ان کھانا سے کھا لی. تو ایسا نہیں کرنا, اس سے روزہ بھی جاتا رہے گا, قضا اور کفارہ بھی لازم آئے گا. وہ عورت جس نے کسی ایسے شخص کی اطاعت کی جس کو جماعت پر مجبور کیا گیا, یعنی اگر مجبوراً بھی زنا کیا جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا اور کفارہ